السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاجر صاحب کے گھر میں برتن دھوتی تھی اور میں ان کے ساتھ صفائی کا کام کرتا تھا۔ لائبریری میں موجود کتابیں پڑھ پڑھ کر مجھ کو شوق ہو گیا کہ میں مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ ایک روز میں فرش پر بیٹھا اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مجھ کو دیکھ کر غصے سے گھر سے نکال جانے کو کہا، لیکن 4 سال بعد جب میں واپس لوٹا تو جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میرے سر پر پھولوں کی برسات ہو رہی تھی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی وہ عورت جس کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ آج میں کس مقام پر پہنچ گیا ہوں، جب اس نے مجھے دیکھا تو واقعی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں اس کے ساتھ شادی نہیں کروانے دے سکتی۔ اس انسان سے میں اپنی بیٹی کی شادی بالکل نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ لیکن اس کی بیٹی اس عورت سے بھی زیادہ خود سر اور منہ پھٹ تھی۔ کہنے لگی کہ شادی تو ہوگی اور آج ہی ہوگی، آپ کو کیا ہے کہ میں اس سے شادی کروں؟ اس میں کیا کمی ہے اس میں؟ تو عورت نے سب کے سامنے میرے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ سب لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے بھی بازی پلٹ دی۔ میرا نام جاوید ہے اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ میرے بہت نخرے اتارتے تھے اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ دن سورج نکلنے سے پہلے ایک عجیب سی خاموشی لے کر آیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا جب میرے باپ کی لاش کو سفید چادر میں لپیٹ کر ہمارے صحن میں رکھ دیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آج بھی نقش ہے، جسے وقت وہی رک گیا ہو۔ میرا باپ جو ہمیشہ میرے خوابوں کی بات کرتا تھا، میری پریشانی پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھ کر میرے ہوم ورک کی مدد کرواتا تھا اور جو اپنی مزدوری سے تھوڑی سی بچت کر کے میرے لیے کتابیں لا کر رکھتا تھا اور اپنی تھکن چھپاتے ہوئے میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنی دنیا بھول جاتا تھا اور آج خاموش لیٹا تھا۔ میری ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور محلے کی عورتیں دلاسے دے رہی تھیں، لیکن میرے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف دل کی دھڑکن تیز تھی اور ایک درد سا سینے میں اٹھ رہا تھا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ دفن کرنے کے بعد جیسے ہی ہم لوگ گھر لوٹے تو باہر قرض خواہوں کی قطار تھی۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میرے باپ نے کبھی وعدے کیے تھے، اب وہ وعدے ہمارے سروں پر کوڑے بن کر برس رہے تھے۔ ہم نے ایک ایک کر کے سب کچھ بیچ دیا، وہ چھوٹا سا فریج اور چھوٹی سی ٹی وی، وہ لکڑی کی میز، وہ پنکھا، وہ چارپائیاں، یہاں تک کہ وہ پرانی گھڑی جو میرے دادا کی نشانی تھی۔ سب کچھ ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلتا گیا اور ہمارے گھر ویران ہوتا گیا۔ گھر کے کمروں میں خاموشی بولنے لگی۔ ہم نے دن کا کھانا چھوڑ دیا، صرف شام کو ایک وقت کا کھانا پکتا تھا، کبھی سوکھی روٹی، کبھی آلو کے سالن کے ساتھ۔ دن گزرتے گئے اور حالات بدلتے جا رہے تھے۔ میری ماں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اب لوگوں کے گھروں میں کام پر جانے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تیرے باپ کا خواب ادھورا رہ گیا ہے تو میں اسے پورا کروں گی۔ وہ عورت جو کبھی اور گھر کے صحن میں بیٹھی چائے پیتی تھی، اب صبح سویرے اٹھ کر کپڑے بدلتی ہے اور ناشتہ کیے بغیر کام پر چلی جاتی تھی، اور شام کو جب واپس آتی تھی تو اس کے ہاتھوں پر چھالے ہوتے تھے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر ہمت پکڑتی تھی۔ اسے ایک بڑے گھر میں کام ملا تھا جو شہر کے مشہور جج کا تھا۔ اس عورت کا گھر محل جیسا تھا۔ وہاں کی دیواریں قیمتی تصویروں سے بھری ہوئی تھیں، فرنیچر اتنا مہنگا تھا کہ میں اسے دیکھ کر حیران رہتا تھا۔ ان کے گھر میں لائبریری بھی تھی اور جس میں ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں۔ میری ماں وہاں برتن دھوتی تھی، کھانا بناتی تھی اور مجھے بھی کام پر لگا دیا گیا۔ میں صفائی کرتا، فرش دھوتا، صفوں پر جھاڑ پوچھ کرتا اور باہر کے سامان لاتا، لیکن میری توجہ ہمیشہ لائبریری کی طرف جاتی۔ میں جب بھی ڈسٹنگ کرتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کے درمیان کھو جاتا۔ میں نے قانون کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا۔ 1 دن 2 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے۔ مجھے ان کتابوں کی خوشبو اچھی لگنے لگی۔ ان لفظوں میں مجھے وہ روشنی نظر آنے لگی کہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہاں کی فضا میں سکون تھا اور میں ہر دن وہاں جا کر کچھ نیا سیکھتا تھا۔ ان کے گھر کی بیٹی جو بہت حسین تھی، اس کا نام نیلم تھا۔ وہ ایک خواب جیسی لگتی تھی، لمبے بال، آنکھیں، نرم آواز اور غرور سے بھرا ہوا انداز۔
وہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، جیسے میں اس کے لیے ایک سایہ ہوں جو بس ارد گرد موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ میں نے اسے کبھی مخاطب نہیں کیا، کرنے کی جرات ہی نہیں کی، لیکن ہر بار جب وہ سامنے سے گزرتی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر کی چلتی ہوئی غزل، بالکل ایسا ہی سین تھا۔ نیلم نام تھا اس کا، اور وہ مجھے تو وہ واقعی ہی ایک قیمتی نگینہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ کوئی کتاب ہوتی تھی، اس کے قدم ہمیشہ نرمی سے پڑتے تھے، جس سے زمین پر اس کا حق سب سے زیادہ ہو۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے ہے اور میں کہاں سے ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کا چہرہ میری یادوں میں رہتا تھا۔ میری ماں روز شام کو آ کر تھکی ہوئی ہوتی اور آواز میں کہتی کہ جو کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں، اور وہ میری ہمت بڑھاتی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ میں اس لمحے سوچتا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ یہی خواب تھا کہ میری قسمت میں صرف صفائی کرنا تھا؟ کیا میری تعلیم صرف ایف اے پر ختم ہو گئی ہے؟ لیکن پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں، شاید قسمت میرا ساتھ دے دے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ رات جب میں نے پہلی بار اس خیال کو سنجیدگی سے لیا، میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، اس نے میری آنکھوں میں کچھ دیکھا، شاید امید، شاید جنون، یا شاید وہ روشنی جس کو وہ تلاش میں تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے مکمل سہارا دیا، اس نے کہا کہ تیاری کے لیے وہ مجھے جو چاہیے وہ مہیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے غریب نہیں تھا، حالات نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ میں نے دن رات پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے پرانی نوٹس جمع کیے، لائبریری سے نئی کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ کی مدد لی اور پرانے امتحانوں کے پرچے حل کیے۔ میں راتوں کو جاگتا اور دن میں کام کرتا۔ میری ماں رات کو چپ چاپ میرے لیے دودھ رکھتی اور صبح نماز کے وقت اٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتی۔ میں نے ہر لمحے کو قیمتی سمجھا، میں نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں یقین تھا کہ اگر میں نے ہمت نہ ہاری تو ایک دن ضرور کچھ بن جاؤں گا۔ ان دنوں کی جدوجہد میرے اندر ایک نئی طاقت بھر آئی۔ میری انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن دل میں ایک آگ جل رہی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ امیر ہونا قسمت سے ہوتا ہے، لیکن عظیم بننا محنت سے ہوتا ہے، اور میں وہی عظیم چاہتا تھا جو میرے باپ کے خوابوں میں تھی، وہ خواب جو خواب میری آنکھوں کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے جب اپنی تیاری مکمل کرنی شروع کی تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے ساری کتابیں وہی مل گئی جن کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے پاس وسائل تو نہیں تھے کہ میں مہنگی کتابیں خریدتا یا کسی بڑی کوچنگ اکیڈمی میں داخلہ لیتا، لیکن شاید میرے ارادے سچے تھے اور میری نیت بھی ایسی تڑپ تھی جو مجھے ہر بار اس لائبریری کی طرف کھینچ کر لے کے جاتی تھی۔ وہاں ہر کتاب میرے لیے خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں روز کی طرح صفائی کرتے کرتے جب لائبریری میں داخل ہوتا تو میری آنکھیں ان کتابوں پر جا ٹکتی جن کے سرِ ورق پر قانون کے اصول درج ہوتے تھے۔ میں انہیں آہستگی سے اٹھاتا اور جھاڑ پوچھ کرتا اور جیسے ہی موقع ملتا پڑھنے لگتا۔ کبھی کھڑے کھڑے صفحات پلٹ لیتا اور کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر خود کو بھول جاتا۔ میری ماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ بولا کہ بیٹا، ہماری قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے، اور وہ جملہ میرے دل میں گہرے زخم کے مانند اتر گیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کے دل میں مایوسی کی جگہ محبت بھی ہے، وہ بس حالات سے ہار گئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں عہد کر لیا کہ اگر وقت نے اجازت دی تو میں خود کو بدل دوں گا۔ بیگم صاحبہ کی بیٹی نیلم مجھے پہلی بار اس وقت نظر آئی جب میں اس بنگلے میں صفائی کے لیے بھیجا گیا۔ روشنی سے بھرے حال میں وہ سفید لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں وہیں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ خود کو کسی اور ہی دنیا کا حصہ سمجھتی ہو۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو میری سانس رک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں پھیر لی اور ایک تیز لہجے میں کہا کہ غریب آدمی، تم کہاں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر صفائی کرو۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ میں خاموشی سے جھک گیا اور صفائی کرنے لگا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں اسے دیکھتا میری نگاہیں خود بخود جھک جاتی، لیکن دل میں ایک جذبہ اٹھنے لگتا۔ کبھی اس کے رویے میں غصہ نہیں آیا۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی غصے سے بات کرتی،
کبھی کہتی تم لوگ صرف کام کے لیے ہی بنے ہو، کبھی کہتی تمہارے جیسے لوگ خواب دیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور کبھی یوں ہی بے دلی سے مجھ پر واز لگا کر کوئی چیز منگوانے کا حکم دیتی، لیکن میں ہر بار اسی خاموشی سے سب کچھ کر دیتا کیونکہ مجھے اس کی آواز سننا اچھا لگتا۔ ایک بار وہ باغ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور میں جھاڑو لگا رہا تھا، وہ بار بار مجھے گھور رہی تھی، پھر اچانک بولی تم کب تک یہاں کام کرتے رہو گے؟ میں نے کہا کہ جب تک حالات اجازت دیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ خواب مت دیکھا کرو تم جسے لوگ خواب نہیں دیکھا کرتے۔ مجھے یہ بات دل پر لگی لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، میں نے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہی لڑکا ہے جو ہماری لائبریری کی کتابیں چوری کرتا ہے اور پھر پڑھنے کا بہانہ کرتا ہے۔ اس کی دوست نے زور سے کہکا لگایا اور نیلم نے کہا کہ اگر یہ کبھی کچھ بن گیا تو میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اترے لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی باتوں میں حقارت تھی لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے۔ شاید اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور نیلم لان میں کھڑی تھی۔ میں نے چھتری لے جا کر اس کے سر پر رکھ دی اور اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چھتری میرے ہاتھ سے جھٹک دی اور کہا کہ اپنے اوقات میں رہو، تم ملازم ہو، ملازم ہی رہو، یہ کام تمہارے لیے نہیں بنے۔ میں نے خاموشی سے پیچھے ہٹ کر چھتری بند کر لی اور واپس اندر آ گیا۔ اس دن بھی میں نے کچھ نہیں کہا، پر دل پر ایک عہد کیا کہ اگر کبھی کچھ بن گیا تو نیلم کو بتاؤں گا کہ میں صرف صفائی کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کے لیے کبھی غلط خواب نہیں دیکھے، میں اس سے عزت کے رشتے کی خواہش مند ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر قسمت نے مہربانی کی تو میں اسے وہ مقام دوں جو ایک عورت کو ملنا چاہیے، لیکن تب تک صرف دل ہی میں میرے ساتھ تھا، قسمت نہیں۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گیا تو نیلم وہاں کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ دن رات کام کرتے ہو اور پھر بھی کچھ نہیں بن سکے؟ میں نے کہا کہ اگر قسمت نے پلٹا کھایا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے کہا لگایا اور کہا کہ ایک غریب آدمی یہی کہتا ہے، ہر روز بے روزگار انسان یہی چاہتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے مر جاتا ہے۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا لیکن میرے دل میں ایک آگ سلگ گئی۔ میں نے اس کے بعد بھی اپنی محنت کو جاری رکھا اور میں نے کبھی اس پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں نے اس کے غرور کو اس کی تربیت کا حصہ سمجھا، میں نے اس کی تلخ باتوں کو بھی قبول کیا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور میں اس محبت کو اپنی محبت سے سچ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی نیلم میرے قریب آتی میرا دل دھڑکنے لگتا، میں اس کی ہر بات یاد رکھتا، ہر جملے میرے ذہن میں نقش ہو جاتے اور میرے خواب کا حصہ بن جاتے، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے خواب ابھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک دن وہ میرے قریب آئی اور کہا کہ اگر تم کبھی کچھ بن گئے تو شاید میں تمہیں پہچان بھی نہ سکوں۔ میں نے صرف ایک بات کہی، وقت سب کچھ پہچاننا سکھا دیتا ہے، اور پھر بھی ہنسی اور چلی گئی۔ میں نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ اس کے لہجے کی سختی کے باوجود میری محبت کم نہ ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ اگر زندگی نے ایک موقع دیا تو میں نیلم کو اپنے دل کی بات ضرور بتاؤں گا، وہ بات جو کبھی زبان ہی نہیں کہہ سکتا تھا، جو صرف میرے چہرے سے جھلکتی تھی، خواب جو صرف آنکھوں میں دیکھتے تھے۔ لیکن اس وقت تک میں چپ چاپ رہا کیونکہ میری اوقات صرف خاموشی کی اجازت دیتی تھی۔ میرا دن نیلم کی یادوں کے سہارے ہی گزر جاتا تھا، بس میں اسے دور دور سے دیکھ کر ہی خوش رہتا۔ جب رات ہوتی اور سب سو جاتے تو میں باہر برآمدے کی لائٹ آن کر کے وہیں فرش پر بیٹھ کر کتابیں کھول لیتا اور ساری رات پڑھتا۔ میری آنکھیں جلتی رہتی اور ہاتھ کپکپاتے، لیکن دل میں جو روشنی جل رہی تھی وہ ان سب تکالیف سے زیادہ روشن تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم ایک نیا جہاں بسا چکا تھا، لیکن ایک رات جب میں حسب معمول کتابوں میں کھویا ہوا تھا تو بیگم صاحبہ آ گئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں تھیں، ان کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ رکیں اور بولی کہ یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت کام کرنے کا نہیں، سونے کا ہے۔ اور پھر ان کی نظریں میری گود میں پڑی کتاب پر جو وہ چونک گئی، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ کتابیں کیوں لے آئے ہو؟ کیا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ بیچو گے یہ سب تم جیسے لوگ تو اسی کام کے لیے جانے جاتے ہوں۔ میں گھبرا کر رہ گیا اور بیگم صاحبہ میں چوری نہیں کر رہا، میں بس پڑھنے کے لیے کتابیں اٹھائیں۔ میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہوں اور اپنی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں سارا دن یوں ہی پڑی رہتی ہیں تو میں انہیں پڑھ لیتا ہوں۔
اور بالکل احتیاط سے رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی کتاب خراب نہیں کی، نہ ان میں کوئی نشان ڈالا۔ آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں۔ لیکن وہ میرے الفاظ سننے کے بعد خاموش ہو گئیں، اور پھر کچھ لمحے بعد جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تم مقابلے کا امتحان دو گے؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ حلیہ دیکھا ہے تمہارا؟ اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے یا خواب دیکھنے کے لیے؟ تمہیں کس نے داخلہ لے کر دیا ہے کہ تم یہاں پڑھائی کر رہے ہو؟ یہ کتابیں واپس رکھو اور آئندہ انہیں ہاتھ بھی مت لگانا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور ان کی آواز میں جو تحقیر تھی اس نے میری روح کو بھی چیر دیا۔ اور جب وہ جا چکی تو میں نے دبی زبان میں کہا کہ اتنا بھی غرور کسی کو نہیں چاہیے۔ شاید یہ میرے لبوں سے نکلا ایک شکوہ تھا، شاید یہ میرے اندر کے زخموں کی آواز تھی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ بیگم صاحبہ واپس آ چکی تھی اور انہوں نے میری یہ بات سن لی، اور وہ اس بار پہلے سے زیادہ غصے میں تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ تم نے صرف بدتمیزی ہو بلکہ ناشکرے بھی ہو۔ تم جیسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ہمیشہ غریب رہو گے اور غریب ہی مرو گے۔ اب تم یہاں ایک لمحے بھی نہیں رک سکتے۔ تمہیں ابھی کے ابھی نکالتی ہوں، اور میری ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور تم دونوں یہاں کام کے لائق نہیں ہو۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ میری ماں جو اندر کام کر رہی تھی، وہ جب باہر آئیں تو میں نے ان کی ساری بات بتائی۔ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اور روتے ہوئے بولی کہ تو نے ایسا کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم کون کام دے گا؟ میں نے اسے تسلی دی کہ کوشش کریں، لیکن میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کیونکہ اس بار میں صرف نوکری نہیں ہارا، میں نے وہ جگہ کھو دی جہاں میں نے امید پالنا شروع کی تھی۔ میری ماں نے آنسو میرے دل پر خنجر رکھ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں سنبھالا اور کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ میں اسے لے کر اپنی امیری کے محل سے نکلا اور قریب کے ایک اور اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں کام مل گیا جو پہلے سے زیادہ مشکل تھا۔ وہاں کام کے بدلے کھانے کو کچھ ملتا تھا، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا جس میں سانس لینے بھی دشوار تھا۔ وہاں روشنی نہ تھی، نہ سکون، نہ ماحول جہاں علم کی بات کی جا سکتی تھی۔ میں دن بھر کام کرتا اور رات کو تھک سے نڈھال ہو جاتا۔ میری ماں پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کام کرتی تھیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے جو تعلیم حاصل کی، جو قانون کی کتابوں سے علم حاصل کیا، وہ میرے دماغ کے کسی کونے میں دوبارہ کیا، جیسے کسی نے وہ دروازہ بند کر دیا ہو جس سے امید کی روشنی آتی ہو۔ میں جب کبھی رات کو آنکھ کھولتا اور چھت کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا کہ جیسے میرے خواب مر گئے، جیسے میں وہیں ہو چکا ہوں جس کے بارے میں بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ میں نے مقابلے کے امتحان کا سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے اندر وہ چنگاری جیسے بجھنے لگی۔ مجھے اپنے اوپر شک ہونے لگا کہ میں نے ہر لمحے کوسا جب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی روشنی باقی تھی جو مکمل بجھی نہ تھی۔ شاید یہ میرے باپ کی دعائیں تھیں، یا ماں کی محبت، یا وہ صفحات جو میں نے بار بار پڑھے تھے، جو آج بھی میرے ذہن میں کہیں موجود تھے، لیکن حالات نے مجھے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ میں انہیں آواز نہیں دے سکتا تھا۔ میں چپ تھا اور خاموش تھا، بکھرا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ لڑائی جا رہی تھی جو شاید ایک دن پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ وقت کا پہیہ جب گھومنے لگتا ہے تو وہ ایسے لمحے سامنے لے کے آتا ہے جن کا تصور بھی کرنا انسان نہیں کر سکتا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور ہمارے دن بدل گئے۔ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہی 4 سال جن کے ہر دن میں محنت میں گزری، قربانی تھی، خاموشی تھی، صبر تھا، دعائیں تھیں، اور یقین کا ایک عصا اور لاوا تھا جو بجھا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور بیگم صاحبہ کے اسی بنگلے کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے مجھے ذلت کے ساتھ نکالا تھا۔ لیکن آج ہم اکیلے نہیں تھے، ہمارے ساتھ ایک پوری بارات تھی، بینڈ باجے تھے، گاڑیاں تھیں، روشنی کا سیلاب تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور ہر آنکھ ہمیں دیکھ رہی تھی، ہر نظر ہماری طرف ہی تھی، ہر زبان پر ہماری ہی بات تھی۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اور میں اسے سارے منظر کو دیکھتے ہوئے صرف اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں برسوں کی دکھ مٹ چکے تھے، جہاں خوشی کی وہ روشنی تھی جو ہمیشہ کے لیے بس جانا چاہتی تھی۔ میں اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا جس میں کوئی خواب جی رہا تھا، جیسے میں کوئی فلم کا کردار ہوں، جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رک گیا ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے زندگی مجھے ایک طویل آزمائش کے بعد ایک خوبصورت انعام دینے پر آمادہ ہو گئی ہو۔
میں اپنے بچپن کے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میری جیب میں 1 روپیہ نقد نہیں تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی تھی اور میں فرش صاف کرتا تھا۔ جب میرے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتا تھا اور میری آنکھوں میں خواب ہوتے تھے۔ جب بیگم صاحبہ نے مجھے صرف اس لیے نکال دیا تھا کہ کیونکہ میرے علم کی کتابوں کو چھو لیا تھا۔ جب انہوں نے میرے خوابوں کو غربت کی مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تو میں یاد کرنے لگا، اور وہ دن جب میں نے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور مایوس تھا، شکست خوردہ ٹوٹا ہوا تھا، میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جب میرے خواب بکھر گئے تھے، میری امیدیں دم توڑ چکی تھی، میرے یقین کی کشتی ڈوب چکی تھی، اور عین اسی وقت میرا وہی دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ تھا میرے پاس آیا اور بولا کہ کل تیرا ٹیسٹ ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک غریب انسان ہوں، اگر ٹیسٹ دے بھی دوں تو کوئی پیسے دے کر میرے ٹیسٹ لے جائے گا، میں کسی سے شکایت کروں گا، کون میری بات سنے گا؟ میں وہی جاوید وہاں جسے بیگم صاحبہ نے نکال دیا اور کہا تھا کہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن میرے دوست نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو بس اپنا کام کر، باقی کی فکر نہ کر، تیری ماں کا میں خیال رکھوں گا، اور تو بس ٹیسٹ دے کر آ۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور جب نتیجہ آیا تو میری آنکھوں میں حیرت کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ میں پاکستان کے 12 بہترین امیدواروں میں شامل ہو چکا تھا۔ میری کامیابی کی سند میرے ہاتھ میں تھی اور میری قسمت کی لائنیں جگمگا اٹھی تھیں۔ میں نے دن رات کی محنت کو کامیابی میں بدل دیا اور میری پوسٹنگ ڈی سی کے عہدے پر ہوئی۔ میرے نام کے ساتھ ایک عزت دار لقب لگ چکا تھا، جاوید خان ڈی سی، اور آج میں بارات لے کر اسی لڑکی کے گھر پر آ رہا تھا جسے میں نے کبھی دور سے دیکھا تھا اور جسے میں نے کبھی خواب میں سوچا تھا، جسے میں نے دل سے چاہنے لگا تھا اور جس کا نام میرے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اس لڑکی کا نام نیلم تھا، جو بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی، وہی نیلم جو ایک زمانے میں میرے وجود کو نظر انداز کر کے جایا کرتی تھی، لیکن آج وہی نیلم میری زندگی بننے جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا انتخاب کیا تھا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہماری مرضی تھی، ہماری محبت کا نتیجہ تھا۔ اس میں کسی کے دباؤ کا دخل نہیں تھا، کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں تھی، اور جب ہم بارات کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ وہی جاوید ہے جو کل تک کسی گنتی میں نہیں آتا تھا اور آج سب کے سروں کا تاج بن چکا تھا۔ جیسے میں دروازے پر پہنچا تو بیگم صاحبہ سامنے آ گئی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اب میں وہ غریب سا لڑکا نہیں تھا۔ اب میرے لباس سے میرے منصب کا پتہ چل رہا تھا، میرے انداز سے میری حیثیت ظاہر ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر میری ماں پر پڑی ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ ایک دم بول پڑی کہ یہ کیا مذاق ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کا رشتہ لے کر آنے کی؟ فوراً میرے ساتھ کھڑے ایک صاحب بولے کہ بیگم صاحبہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کے ڈی سی ہیں، یہی جاوید خان ہیں جنہوں نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے اور آج عزت و وقار کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جیسے کسی نے ان کی ساری انا کو زمین پر دے مارا ہو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، پریشانی تھی، شکست تھی۔ وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور میں نے اسی خاموشی میں اپنی فتح محسوس کی۔ میں نیلم کے ساتھ طرف ہاتھ بڑھا جو دلہن کے لباس میں میرے لیے تیار کھڑی تھی، وہی نیلم جو میرے دل کی آواز بن چکی تھی، وہی نیلم جو میرا خواب تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور وہ اب میری بیوی تھی، میری ہم سفر تھی، میری زندگی تھی۔ میری ماں آنکھوں میں فخر لیے کھڑی تھی، اس کا سر بلند تھا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میں نے وہ مقام پا لیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ معافی تو نہ مانگ سکی، لیکن ان کی خاموشی نے اعتراف کر دیا کہ وہ ہار چکی ہیں اور ہم جیت چکے ہیں۔ زندگی نے ہمیں وہ مقام دیا تھا جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا تھا، ہم نے اپنا سامان بھی رکھا تھا اور ہم نے اپنی عزت واپس حاصل کر لی تھی، ہم نے ثابت کیا تھا کہ محنت کبھی رائے کا نہیں جاتی، اور آج کا دن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ خواب اگر سچے ہوں تو حقیقت بن جاتے ہیں۔ نیلم نے مجھ سے اپنی رویے کی معافی مانگی، اور وہ دن مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار ہماری ملاقات ایک نئی صورت میں ہوئی تھی، اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے کہ اس کی آنکھیں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، جیسے وقت نے ایک پل میں سب کچھ بدل دیا ہو۔
اب نہ صرف میری اوقات بدل چکی تھی بلکہ میری شخصیت بھی مکمل طور پر نکھر چکی تھی۔ میرے انداز میں اعتماد تھا، میرے چہرے پر پروقار تھا، میرے لباس میں شان تھی اور میری خاموشی میں گہرائی تھی، اور میرے وجود میں وہ مقام بول رہا تھا جو میں نے صرف ایک اپنی محنت سے حاصل کیا تھا۔ نیلم نے میرے سامنے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اور میرے لہجے کی سختی، میرے غرور اور میری باتوں نے تمہیں تکلیف دی۔ میں اس وقت خود کو سب کچھ سمجھتی تھی، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ سب کچھ بننے کے لیے صرف پیسہ نہیں بلکہ دل اور جذبات اور محنت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی اور میں نے بنا کوئی شکوہ کیے اس کی بات قبول کر لی، اور پھر جب وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں نے اسے اپنے بڑے سرکاری گھر میں لا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ نیلم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اس نے اپنے ماضی کو بھول لیا۔ اب وہ صرف بیگم صاحبہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو میرے دکھ سکھ کو سمجھنے لگی تھی، جو میری ماں کو ماں کی طرح چاہتی تھی اور جو میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے سفر میں ساتھ تھی۔ اس نے کبھی کسی پرانی بات کا ذکر نہیں کیا، نہ میں کبھی کسی ماضی کی تلخی کو یاد کیا، بلکہ وہ ہمیشہ آگے دیکھنے کی بات کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے حال کو خوبصورت بنائیں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں۔ اس کے رویے میں اب وہ نرمی تھی جس کی مجھے ہمیشہ خواہش تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ خلوص تھا جو میرے دل کو سکون دیتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ احترام تھا جو ایک مرد کو جینے کی طاقت دیتا ہے۔ نیلم اب میری زندگی تھی اور میری روشنی بن چکی تھی جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں کچھ بننے کی لگن ہو تو حالات کی سختی بھی اسے نہیں روک سکتی۔ غربت ہو، بھوک ہو، رسوائی ہو، بے عزتی ہو، ناکامی ہو، سب وقت ہوتے اصل طاقت ہوتی ہے انسان کے ارادوں میں۔ جو انسان اپنی راہ میں آنے والی ہر دیوار کے سامنے ڈٹ جائے وہی اصل میں جیتا ہے۔ دنیا اسی کے قدم چومتی ہے جو ہارنے سے پہلے ہار نہیں مانتا، جو راتوں کو جاگ کر دن کی روشنی جانتا ہے اور خوابوں کو چھوڑتا نہیں ہے، قسمت کے ساتھ دیتی ہے، اور جو قسمت بدلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ جب انسان خود پر یقین رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ میرے لیے بھی سب کچھ آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پر ٹھوکریں ملی، ہر موڑ پر مایوسی ملی، ہر راستے میں اندھیرا۔ میں نے خود کو ہارنے نہیں دیا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ انسان کی پہچان اس کی کوشش سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حالت سے۔ جو خود کو نہیں ہارتا، زمانہ بھی ایک دن اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔